قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، جب تم کوئی قرض لو تو ٹائم فکس کر کے لو، اتنے دنوں میں واپس کر دوں گا، اور پھر اسے لکھا پڑھائی کر لو۔ زبانی طور پر قرضے لیا دیا مت کرو، اور لکھنے کے لیے کوئی اچھی طرح صاف لکھنے والے کو بھی بٹھا لو، تاکہ جھول مول لکھ کر کسی کو دھوکہ دینے کی باری بات نہ پیدا ہو۔ یہ آیت اصل میں قرضہ لینے دینے کے متعلق بتانا نہیں ہے۔ بزنس کے بارے میں جب کبھی کسی آدمی کو قرضہ لینے کی ضرورت پڑے تو قرضہ لینا ہو تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، تو بھی یہی کام کرو، ٹائم فکس کر کے لو اور گواہ بنا لو اور رائٹنگ میں لکھ لو کس کو کتنا قرضہ دیے ہیں۔ قرآن مجید نے تو صاف الفاظ میں فرما دیا۔ اب لکھنا سادے پیپر پر لکھتے، بانڈ پیپر پر لکھتے، ایسا کاغذ جس کی قانونی طور پر بھی حیثیت ہو اس پر لکھتے، یا نہیں تو سگریٹ کے ڈبے پہ لکھ لیتے، وہ تمہاری مرضی ہے۔ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ کل کے دن تمہیں نقصان نہ ہو، تمہارا مال خطرے میں نہ پڑ جائے۔ تو اب جیسے لکھنا آدمی کے مال میں برکت کا اور حفاظت کا ذریعہ ہو، ویسے لکھنے کی کوشش کرے۔ ہمارے سماج میں یہ عادت ہے کہ اگر قرضہ لیتے وقت بانڈ پیپر لا کے یہ دیں، بھائی اس پہ لکھ لیں گے ہم لوگ قرضہ لینے دینے کا جو بھی معاملہ ہو رہا ہے، تو دینے والا یا لینے والا یہ کہے گا کہ بھائی میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے آپ کو، میں واپس نہیں کروں گا، اتنی اچھی دوستی رکھ کے آپ میرے سے لکھا لے رہے ہیں۔ ایسی باتیں کرنے والے ایک نمبر کے غدار ہوتے ہیں، ایک نمبر کے دھوکے باز ہوتے ہیں۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ جب قرضہ لیا دیا کرو تو لکھ لو، تو خاموش عزت کے ساتھ لکھ لو۔ اب تم کتنے اچھے ہو، کتنے وفادار ہو، کتنے دوست اور رشتہ دار ہو، وہ سب گیا بھاڑ میں۔ جو تم سے کہا جا رہا ہے وہ کرو۔ آج خاندانوں کے خاندان اس واسطے کورٹ کچہریوں کے حوالے ہوئے ہیں کہ دینے لینے کے بعد کوئی پروف نہیں، تو اب جب جھگڑا شروع ہوا تو کیا ہوتا دیکھ لیں گے۔ اب دیکھنے کے لیے رہا ہی کیا ہے، کچھ لکھا پڑھائی ہوئی ہی نہیں ہے، سوائے دشمنیوں کے اور نفرتوں کے کچھ باقی نہیں رہتا۔ 1400 سال پہلے اللہ نے فرما دیا کہ لکھا پڑھائی کے ساتھ قرضہ لیا کرو۔ آج لکھا پڑھائی بانڈ پیپر پہ 100 روپے کے بانڈ پیپر پر لکھ کے دے کے، چیک لکھ کے دینے کے بعد بھی جب آدمی مکر جاتا ہے تو وصول کرنا مشکل ہے۔ چیک باؤنس کیس لگا کر کورٹ کچہریوں کے پیچھے پھرتے رہنا پڑتا ہے۔ اتنا مضبوط سسٹم ہونے کے بعد بھی دیا ہوا پیسہ وصول کرنا اتنا مشکل ہے، تو پھر تم باتیں کرتے ہو کہ ہمارے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ اتنا مضبوط نظام ہونے کے بعد بھی کورٹ بھی ہمت ہار جاتی ہے قرضہ لیے ہوئے آدمی سے پیسہ وصول کروانے میں۔ کیس ہونے سے پہلے ہی جا کے آئی پی اٹھا دے گا، کیا کر لیں گے، میں فقیر ہوں، میں بھکاری ہوں، سارا پیسہ دوسروں کے نام پہ کر دیا، فلاں کے نام پہ فلاں کے نام پہ، جس سے لیا ہے اس کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو قرآن جیسے بتا رہا ہے ویسے کر لو۔ یہ تو صرف بزنس میں قرضہ لینے دینے کے بارے میں ہے، اور اس کا صحیح عمل اگر کوئی کرتا ہے موجودہ حالات میں تو صرف بینک اس پر عمل کرتا ہے۔ کوئی بھی بینک ہو، آپ اس سے لون لینے کے لیے جائیں گے تو پوری نسل کی بال کی کھال نکال کر پھر آپ کو لون دے گی وہ۔ آپ چھوٹ کر جا ہی نہیں سکتے کہیں پر اس کا لون ادا کیے بغیر، الا یہ کہ آپ ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ اب ملک چھوڑ کے بھاگنے کے لیے اتنا قرضہ لیے ہوں کہ دوسرے ملک میں جا کر جی سکیں تو پھر بھاگ سکتے ہیں، ورنہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے بھاگنا۔ اس کے لیے تو سپورٹ ہونا پڑتا ہے گدی پہ بیٹھے ہوئے آدمی کا۔ تو اللہ تعالیٰ جب بول دیے ہیں کہ اس پر عمل کرو تو ویسے ہی عمل کیا جائے گا۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ بات کہے تو صاف بول دو مجھے تجھ پر بھروسہ نہیں ہے، اب قرضہ بھی نہیں دوں گا۔ بلکہ اس زمانے میں قرضہ دینا ہی نہیں چاہیے، اگر دینا ہے تو پھر بھول جانا چاہیے۔
خالی پیلی کے جھگڑوں میں پڑنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ یا تو دے کر بھول جاؤ یا تو دیے ہوئی نہ۔ اگر تمہیں 100% اعتماد ہے کہ یہ لے کر واپس کرے گا، اس کے بعد بھی واپس نہ کرے، پھر تم کسی کو ملامت مت کرو۔